علم کے بعد آدمی تنہائی میں اکیلا بیٹھا ہے، کچھ نہیں اس کے پاس، اس کے دل میں آیات ہیں، احادیث ہیں، اور ان میں غور و فکر کا طریقہ اس کو معلوم ہے، سلیقہ اس کو معلوم ہے، بس اس سے اچھا ساتھی اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ علم میں انسان کے پھر غور و فکر کے ذریعے سے اور برکت ہوتی ہے۔ وہ علم اس کے لیے ایمان کے اضافے کا، اس کے لیے مسائل میں تسکین کا، اللہ سے قرب کا اور اس کی دینداری میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ جو لذت ہے یہ کہیں اور نہیں مل سکتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ دنیا کی ساری زیب و زینت، نعمت، لذت سب کچھ ایک جگہ، لیکن ایمان کی، اللہ سے تعلق کی لذت ایک جگہ، دونوں میں کوئی جوڑ ہو سکتا نہیں۔ تو آج ہم اس آخری مجلس میں کچھ اور باتیں دیکھیں گے۔ مسئلہ نمبر 31، 21 سے 31، 21 میں تو گھبرا جائیں گے، ابھی اور بہت باقی ہے۔ 31 ہے، ہاں پکڑو ان کو، رات تک بیٹھیں گے بول رہے ہو، ہاں اور دینی مجالس میں ہونا چاہیے۔ سلف کی کئی مثالیں ہیں، اب اس کا وقت نہیں اس لیے ہمارا اصل ٹاپک رہ جائے گا۔ وہ رات میں بیٹھتے تھے، صبح فجر کی اذان پہ اٹھتے تھے۔ صحابہ کا معاملہ ایسا کہ بعض اوقات رات میں بیٹھے تو اتنا گفتگو چلتی رہتی تھی یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا۔ تو واقعی جب علم سے انسان کو شغف ہو تو یہ چیز وقت انسان کو اس کی تکلیف وغیرہ سب ہلکی ہو جاتی ہے۔ بھوک پیاس، آپ دیکھیے صحابہ صفہ پر کیسے پڑے رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں کہ کھانے کو نہیں ملتا تھا اور بھوک کی وجہ سے چکر آ کے گر جاتے تھے، لوگ گردن پر پاؤں دیتے تھے یہ سوچ کے کہ کہیں جنون تو نہیں ہو گیا ان کو، لیکن کہتے ہیں کہ مجھ کو کوئی مسئلہ ایسا جنون کا نہیں تھا، مجھے بھوک کی تکلیف کی وجہ سے میں ایسا گر جاتا تھا۔ کیوں بھوکے؟ اس لیے کہ کہیں جاتے نہیں تھے، دینی مجالس پکڑ کے رہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہتے تھے، ہر بات آپ کی سن کے اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ آج اللہ نے امت میں مقام یہ دیا کہ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، 5000 سے زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں۔ ان کے بعد باقی سب کا نمبر لگتا ہے۔ تو یہ بڑا شرف کیوں ملا؟ آسانی سے ملا؟ نہیں ملا آسانی سے، بہت مجاہدہ کرنا اس کے لیے پڑا، اپنا پورا وقت دینا پڑا، بھوک پیاس کی تکلیف برداشت کرنی پڑی، کم پر